الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اللہ کی خاطر کسی کی زیارت کے لیے جانا، کسی سے ملاقات کے لیے جانا، اس کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے، آئیے اس حدیث میں دیکھتے ہیں جو صحیح مسلم کی روایت ہے 2567 نمبر پر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رجلا زار اخا له في قرية اخرى فارصد الله تعالى على مدرجته ملكا۔ لمبی حدیث ہے کہ ایک شخص دوسری بستی میں، اپنی بستی کے علاوہ دوسری بستی میں اپنے ایک بھائی سے ملنے کے لیے جاتا ہے، اللہ تعالی اس کے راستے میں ایک فرشتے کو بٹھا دیتا ہے، جو فرشتہ اس کا انتظار کرتا رہتا ہے کہ جب یہ شخص آئے گا تو میں اسے خوشخبری سناؤں گا اس کے اس نیک عمل پر جو وہ کر رہا ہے کہ اپنے بھائی سے اللہ کی خاطر ملاقات کے لیے جا رہا ہے۔ جب وہ مسلمان، وہ شخص نیک بندہ، اللہ کا بندہ جو اللہ کی خاطر اس دوسری بستی میں موجود اپنے بھائی سے محبت کرتا تھا، اس راستے سے گزرا تو اس فرشتے نے اس سے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جانا چاہتے ہو، کس سے ملنے جا رہے ہو، کیا مقصد ہے؟ تو اس نے کہا اس بستی میں جو میرا بھائی ہے، اللہ کی خاطر جو میرا بھائی ہے، جو میرا مسلمان بھائی ہے، جو میرا دینی بھائی ہے، میں اپنے اس بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، اپنے بھائی کا ارادہ کر کے نکلا ہوں، اس کی زیارت کا، اس کی ملاقات کا ارادہ کر کے نکلا ہوں۔ فرشتے نے پوچھا کیا اس بھائی کا تم پر کوئی احسان ہے، یا تمہارے اوپر اس کا کوئی فرض بنتا ہے جس فرض کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہو، یا جو احسان کیا ہے اس احسان کو پورا کرنے کے لیے جا رہے ہو، یا کوئی نعمت تمہارے پاس ہے جس کی اصلاح کے لیے، یعنی دنیاوی کوئی چیز ہے جس کے سدھار کے لیے اس کے پاس جانے کی ضرورت پڑتی ہے، دیکھ ریکھ کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی کوئی مقصد ہے دنیاوی جس کی وجہ سے جا رہے ہو؟ تو شخص نے کہا نہیں، کوئی دنیاوی منفعت، کوئی دنیاوی مفاد مقصود نہیں ہے، ہاں یہ بات ضرور ہے کہ میں اس سے اللہ واسطے محبت کرتا ہوں، میں نے اس بندے سے اللہ واسطے محبت کر رکھی ہے، وہ اللہ کا فرما بردار بندہ ہے، وہ نیک بندہ ہے، وہ اللہ کے دین کو سکھانے والا، اللہ کے دین کو سیکھنے والا، اللہ کے دین پہ عمل کرنے والا، اللہ کی طرف بلانے والا بندہ ہے، موحد بندہ ہے، سنت پہ چلنے والا ہے، قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھامنے والا ہے، اللہ کی شریعت پہ چلنے والا ہے، نیک ہے، صالح ہے۔ تو اس لیے اللہ کی خاطر میں نے اس بندے سے محبت کر رکھی ہے، احببتہ فی اللہ تعالی۔ تو فرشتے نے کہا، جب یہ جواب سنا، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، میں اللہ کا قاصد ہوں، یہ پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں کہ جس طرح تم اللہ کی خاطر اس بندے سے محبت کرتے ہو، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ تم نے جب اللہ کی خاطر ایک بندے سے محبت کی تو اللہ تعالیٰ کی تو سنت ہے الجزاء من جنس العمل، کہ بندہ جیسے کام کرتا ہے ویسے اللہ اسے بدلہ دیتا ہے۔ تم نے اللہ کی خاطر محبت کی اس بندے سے تو اللہ تعالیٰ نے بھی تم سے محبت کی ہے، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرتا ہے، تم اللہ کے محبوب ہو، تم نے اللہ کے محبوب سے محبت کی، اللہ نے تم سے محبت کی، تم اللہ کے محبوب بن گئے۔ تو یہ فضیلت ہے کہ اگر ہم اللہ کی خاطر اللہ کے کسی بندے سے محبت کرتے ہیں اور اس محبت کے نتیجے میں ہم اس اللہ کے بندے سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں اور ہمارا کوئی دنیاوی مفاد، کوئی دنیاوی غرض نہیں ہوتا، صرف اللہ کی خاطر، اللہ کو یاد کرنے کی خاطر اللہ کے بندے کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے بندے جب
اللہ کے بندوں کو جب دیکھا جاتا ہے، نیک بندوں کو، اولیاء کو، صالحین کو، تو اللہ کی یاد آتی ہے۔ ان مجلسوں میں جب ہم پہنچتے ہیں تو اللہ کی یاد آتی ہے۔ تو جب ہم اللہ کے نیک بندے کی محبت میں اس سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی محبت ہم کو بھی حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ یہ حدیث اس بات پر شاہد ہے۔ واللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔